آج صبح لاہور میں ایک ناخوشگوار واقعہ سامنے آیا ہے جس میں بابو سابو چیک پوسٹ پر انچارج جو تھے اس کے چیک پوسٹ کے انسپیکٹر سیف اللہ خان نیازی ان کو گولی مار دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو سٹارٹ میں جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی چلتی رہتی ہے تو مختلف تھیوریز چلتی رہتی ہیں، مختلف لوگ جو ایون کہ عینی شاہدین بھی کچھ باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابتدا میں جو بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ عدیل نامی ملزم سے، کیونکہ عدیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسی وقت وہاں پر جو پولیس موجود تھی ان کی جانب سے اس کو ڈولفن پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب عدیل کی جو ہے اس نے فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے جو اطلاعات یہ ہیں کہ متعدد گولیاں اس پہ چلائی سیف اللہ خان نیازی پہ، اور جس سے وہ موقع پہ ہی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب یہاں پر مختلف چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ یہ کہا کہ جی بدتمیزی کرتا تھا، اور یہ ایک سٹارٹ میں یہ چیز پتہ لگی کہ یہ جو بندہ ہے ملزم عدیل یہ کوئی مکینک ہے، اور اس نے سیف اللہ خان انسپیکٹر نے ایک گاڑی اپنی ٹھیک کرنے کے لیے دی تھی، اور وہ 3 دن سے اس کے پاس تھی، گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جس کے بعد سیف اللہ خان نیازی جب جائے اس کو تشدد کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، جس کی تیش میں آ کر یہ عدیل نے جو ہے وہ فائرنگ کر لی۔ اب وہ ایک بیان بھی ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ شیئر میں واپس اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک پین کر کے انہوں نے بتایا کہ ایک سائڈ پہ سیف اللہ خان نیازی صاحب کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور ساتھ اس کا بیان لے رہے ہیں، اور وہ اس کو کوئی کسی قسم کا رنج نہیں ہے فائرنگ کرنے کے بعد کہ میں نے ایک شخص کی جان لے لی ہے، اور بڑا مطمئن ہو کے کہہ رہا ہے کہ گالاں بڑیاں کردہ سی، بدتمیزی کردہ سی، اور پھر کچھ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ بھی مار دیتا تھا اور تشدد کرتا تھا، کیونکہ مزاجن سیف اللہ خان نیازی صاحب مرحوم جو ہیں ان کے بارے میں یہی پتہ لگا ہے کہ یہ کافی زیادہ اگریسو ان کا سٹائل تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ متعدد گولیاں جو ہے وہ فائر کی گئی، اور جب بات متعدد گولیوں تک پہنچی تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ خالی گالیاں یا اس طرح کے اس کے اوپر دیکھیں، ایک گولی 2 گولی چلا دینا ایک الگ بات ہوتی ہے، جب آپ مسلسل فائر کر کے کسی کو مارتے ہیں تو ایک سمپل سی تھیوری ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ضرور چل رہا ہوتا ہے جس کا آپ کے دماغ میں یا ملزم کے دماغ میں ایک شدید غصہ ہوتا ہے جو پھر ٹارگٹ پورا کرتا ہے، گولیاں چلا کے مسلسل غصہ اپنا سیس کرتا ہے۔ بہرحال اس کا عدیل ملزم کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے گالاں کردہ سی، بہت بدتمیزی کردہ سی، بہت گالاں کردہ سی، لیکن سورسز کچھ اور بتا رہے ہیں۔ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ سیف اللہ خان نیازی صاحب جو میاں والی سے جن کا تعلق تھا، اور ہمارے پنجاب میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے محمد بچر صاحب جو ہیں، ان سے جو ہے ملک احمد بچر جو ہیں ان کے ساتھ اس کی بہت قریبی دوستی تھی، اور کل یعنی کہ ڈیتھ آج ہوئی ہے، کل یہ بچر صاحب کے پاس بھی گیا تھا، اور وہاں جا کے وہ ان کے کان میں، ویسے تو ان کے ساتھ ظاہر ہے چائے شائے پینا گپ شپ، پرانے دونوں کا علاقہ بھی ایک ہے، دوستی بھی وہ کہہ رہے ہیں دونوں کی بڑی اچھی تھی، تو وہ ان کے کان میں یہ کہتا رہا کہ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دو، اور معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سورسز یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ محمد خان بچر سے یہ اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے یہاں سے تبدیل کر لو، مجھے واپس میاں والی بھجوا دو، یہاں کچھ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کانسٹیبلری سے بھی ان کا تعلق تھا، اور جو سیف اللہ خان نیازی پھر ایک کوئی بات مکینک تھی، گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور 3 ماہ سے ان کے پاس گاڑی پڑی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر میں پھر آپ کو وہی بات کروں گا، ابھی انویسٹیگیشن ہوگی، چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ اس کو عدیل کو تھپڑ مارے، گالیاں دی، اور اس نے متعدد فائر کر دیے، گولیاں مار دی ان کو، اور جا کے وہ موقع پہ ہی وہ ڈھیر ہو جائے۔ اس کے پیچھے سٹوری کچھ اور نکلے گی۔ اب سٹوری کیا نکل سکتی ہے؟ سٹوری انا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سٹوری میں آگے چل کے جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، جب بہت گولیاں ماری جاتی ہیں،
انا کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، پھر کئی مرتبہ غیرت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو کوئی انویسٹیگیشن کی جو سٹارٹ ہوئی ہے، ظاہر ہے ابھی آج ہی سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن آگے چل کے دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر کیا معاملہ آتا ہے۔ کیا یہ سچ صرف گاڑی کا اور بدتمیزی اور گالم گلوچ کا معاملہ تھا، یا یہ کوئی انا کا مسئلہ تھا، یا غیرت کا کوئی مسئلہ تھا؟ مختلف پوائنٹس ہیں، مختلف پوائنٹس کے اوپر پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔